شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھ کی مشہور دینی اور روحانی شخصیت گزری ہے، اور ان کے جو اشعار ہیں سندھی زبان میں وہ یہاں کے لوگوں کے زبان زدہ عوام و خواص ہیں، گائے جاتے ہیں۔ ان کی لیرک، ان کا انداز و لہجہ بہت ہی عمدہ ہوتا ہے۔ بارش کے اوپر ان کے کچھ اشعار سنیں اور پھر آگے کا اچھی ویڈیو بارش دیکھیں۔ ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ کالنگ ہمیں میں نہ مر جاتی سے ادھر بارش کا موسم بنا ہوا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو یہاں کا یہ صحرائے تھار کہیے، صحرائے تھر کہیے، ہندوستان میں سب سے کم بارش اس علاقے میں ہوتی ہے۔ ایک طرف آسام کا وغیرہ وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے، دوسری طرف تھار کے ریگستان میں سب سے کم بارش ہوتی ہے، اور بارش ہوتے ہی یہاں کی جو زمین ہے ریتیلی سنہری ذرات والی، یہ بالکل لہلہا اٹھتی ہے اور اپنے اندر کے خزانے کو اگل دیتی ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے
بلکہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے پورے سال بارش کے موسم کے علاوہ یہاں آپ کو ریت ہی ریت اڑتی ہوئی نظر آئے گی، سفید چادر بچھی ہوئی نظر آئے گی، کہیں بھی کوئی سبزے کا کوئی اثر، کوئی نشان آپ کو نظر نہیں آئے گا، سوائے چند درختوں کے جو یہاں کے باشندوں کی طرح بڑے سخت جان ہیں اور کھڑے رہتے ہیں تمام تر حالات کے باوجود، خشک سالی کے باوجود۔ بارش کے قطرات جیسے ہی اس دھرتی پہ پڑتے ہیں تو یہ پھر اپنے اوپر سبز مخملی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار جو انہوں نے الارض للہ، یہ زمین صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس عنوان کے تحت کہے ہیں، اور جو بالکل اس ویڈیو کے موضوع و مناسب ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب۔ یہ جو بادل بنتے ہیں، یہ جو سورج کی تپش اور تمازت اور گرمی پڑتی ہے دریا پر، اور پھر اس میں بھاپ بن کر اوپر اٹھتے ہیں بخارات کی شکل میں، اور ایک خاص مقدار میں جا کر وہاں بادل بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹک مشین وہاں گویا ہے جو اس کو بادلوں کی شکل میں یا برف کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے، اور مانسون اٹھتا ہے بنگال کی کھاڑی سے، دریاؤں سے، اور پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے ہواؤں کے ذریعے سے، هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، ہواؤں کے ذریعے سے گویا ایک کارگو سروس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہواؤں کے دوش پر، ہواؤں کے کندھے پر یہ بادل لائے جاتے ہیں، اور یہاں تھار کے ریگستان کے باشندوں کے لیے یہ حیات کا اور زندگی کا سبب بنتے ہیں، اور ان کے لیے خوشخبریاں لاتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار ماحول بنتا ہے، سازگار ہوائیں چلتی ہے جیسے اس وقت چل رہی ہے، اور بارش کا موسم بنا ہوا ہے۔ آگے کہا تھا، خاک یہ کس کی ہے اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، مٹی کس کی ہے جس میں زمین میں آپ دانہ ڈالتے ہیں اور کھیتی اگاتے ہیں، اور پھر اوپر سورج کی تپش اور گرمی پڑتی ہے۔ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، یہ بالیاں اگتی ہے اور پھر اس میں دانے لگتے ہیں، اس کو موتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوب انقلاب، یہ موسموں کے اندر جو تبدیلی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی کون سا موسم ہے، کبھی پت جھڑ ہے، اور کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے۔ تو یہ موسموں کے اندر انقلاب کی، تبدیلی کی، تغیر کی جو خو ہے، جو عادت ہے، یہ ان کو کس نے سکھائی ہے۔ ابھی ایک دو دن پہلے ایسا ماحول تھا کہ کسان بالکل امید چھوڑ چکے تھے، مایوس ہو چکے تھے کہ اچانک موسم نے کروٹ لی اور دوسری خو اس کے اندر پیدا ہوئی، اور ایسا لگا کہ اب بارش برسنے والی ہے۔ الحمدللہ بارش اچھی برسی بھی، اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ بالکل کتنا برحق ہے کہ هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، اللہ ہی ہے جو بارش کو اتارتا ہے، بادلوں کو برساتا ہے، اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ لوگ مایوس ہو چکے تھے کہ 1-2 دن میں، 5-10 دن میں بارش نہیں ہوگی تو یہ سب کھیتی جو ہے یہ ختم کر دیں گے، پھر چارے کے طور پر یہ جو کچھ ہے آثار، جو کچھ باقی نشان ہیں، یہ چارے کے طور پر جانوروں کے لیے استعمال میں آئے گا، جانور اس کو کھا جائیں گے۔ کچھ اناج اور غلہ کی پیداوار کی کوئی اب شکل باقی نہیں رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے موسم کو بدلا، بارش برسی، اور اب کسانوں کے چہروں پر الحمدللہ مسرت ہے، خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ دھرتی کیسے ایک دم زندہ ہو گئی ہے، اور پورے سال ایسا لگتا ہے کہ مردہ سی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلائل دیے ہیں قرآن کریم میں۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی دی ہے، یحیی الارض بعد موتہا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو، اس دھرتی کو موت کے بعد
مرنے کے بعد، بے جان ہونے کے بعد اس کو اللہ زندہ کرتا ہے۔ دیکھیے کیسے کھیتیاں لہرا رہی ہے، اور بارش کے اندر پہلی بارش اور اب کی بارش میں تھوڑا گیپ ہو گیا ہے، ورنہ یہ جو آپ کو سفید دھرتی بیچ میں نظر آ رہی ہے، سفید ذرات ریت کے دکھ رہے ہیں، یہ بھی بالکل آپ کو نظر نہیں آتے، اور یہ بالکل ریگستان اور ریت کے یہ ٹیلے ایسا لگتا جیسے کشمیر کا مقابلہ کر رہے ہو، اور کشمیر کی وادیوں سے آنکھیں ملا رہے ہو۔ پوری سبز مخملی چادر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے ان ریت کے ٹیلوں پر بچھائی ہوئی ہوتی، ایسا آپ کو محسوس ہوتا۔ لیکن چونکہ دو بارشوں کے درمیان کافی گیپ ہو گیا ہے، کافی فاصلہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہریالی کچھ کم نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا کرم بھی ہے، فضل بھی ہے کہ اس نے ہمیں مایوسی کے بعد دوبارہ امید کی کرن عطا فرمائی، اور کسانوں کے چہروں پر مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے ان بارشوں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے بھی اسی طرح اپنی رحمت کی بارشوں کے نزول کے فیصلے فرمائے، اور ان کھیتیوں کو اور اس سے اگنے والے اناج اور غلے اور مختلف چیزوں کو کسانوں کے لیے، کھیتی کے مالکوں کے لیے نتیجہ خیز اور خیر کا ذریعہ بنائے۔